جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ٹاپک ہے جی دا ٹریپس آف شیطان، اور اس کو شروع کرنے سے پہلے میں کچھ تمہیدیں آپ کے سامنے باندھنا چاہوں گا۔ لوگ ان ٹاپکس کو لے کے جاتے ہیں، اسپیسیفکلی کچھ چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، اور ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے ان تک اس کو دا ٹریپس آف شیطان کو محدود کر دیتے ہیں کہ یہ چند پوائنٹس ہیں، یہ چند ٹریپس ہیں شیطان کے، ایک دو چیز کو لیا، یعنی فار ایگزامپل ایک لڑکے اور ایک لڑکی کے ریلیشن کو لیا اور اس کے اندر اس کو سارے ٹریپ آف شیطان کو اسی کے گرد گھما دیا، اور پورا جو زندگی کا دائرہ ہے اس کو اس سے خالی کر دیا۔ تو شیطان کے جو ٹریپس ہیں وہ تھرو آؤٹ لائف پھیلے ہوئے ہیں، اس کو زندگی کے ہر دائرے میں سرچ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے پیچھے جو بنیادی وجوہات ہیں میرے خیال سے ان کے اوپر ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمیں اس چیز کا علم ہو جائے کہ یہ شیطان کے ٹریپس کیا ہیں، شیطان آپ کو کس کس جگہ سے اپروچ کرتا ہے، اور وہ کس طرح آپ کو بھٹکاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمیں کچھ انڈرسٹینڈنگ جس کے اندر ہمارے فرق ہے کہ ہم ان ایک دو چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور اس کے گرد چیزوں کو گھما دیتے ہیں، ہمیں کچھ جنرل پوائنٹس ان کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ان جنرل پوائنٹس کو اگر جو ہم سمجھ جائیں گے تو اس کے نیچے جو کچھ آتا ہے اس کے جزیات ہیں، جو اس کے نیچے پوائنٹس ہیں وہ آٹومیٹیکلی ہمیں سمجھ آ جائیں گے۔ سو ہم ذرا ایک چیز کو دیکھیں کہ یہ شیطان یہ کیا ہے، یعنی یہ کس طریقے سے ایک انسان کو بھٹکا جاتا ہے یا ایک انسان کو راہ راست سے ہٹا دیتا ہے۔ ڈائریکٹلی اگر آپ دیکھیں کہ میں آپ کے سامنے ایک سینیریو رکھتا ہوں کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیم کے اوپر پیدا کیا ہے، اس کے بعد اللہ نے اس کے لیے اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو دنیا کے اندر اپنی ہدایت کے لیے کتاب بھیجی ہے، پھر ایک انسان نے اس پیغمبر کے اس پیغام کو ایکسیپٹ کیا، اس قرآن کو مانا، آخرت کے بلیف کو مانا، جزا و سزا کو مانا، اللہ کے ہونے کو مانا۔ اس کے باوجود ایک انسان کس طرح سے ایک شیطان کے ٹریپ میں آ سکتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا کویسچن ہے کہ اگر آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ آپ ایک گناہ کر رہے ہیں اور آپ ایک غلط کام کر رہے ہیں، جو آپ کر رہے ہیں وہ ایک گناہ کبیرہ ہے یا چھوٹا گناہ ہے یا جیسا بھی گناہ ہے، وہ الٹی مل جائے گا، اس کی آپ کے اندر وہ کیسے جاتا ہے، یہ وہ مین چیز ہے جسے جاننے کی ضرورت ہے، جس کے اوپر ہمیں ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے، جس کو کور اپ کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی چیز کو انشاءاللہ ہم آج ٹریس کریں گے کہ ایک انسان اس کے اندر جاتا کیسے ہے۔ اور فار ایگزامپل دیکھیں، میں اگر آپ کے سامنے ایک سینیریو رکھوں کہ آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ کو علم ہو کہ اب سے تقریباً 5 منٹ کے بعد ایک بلاسٹ ہونے والا ہے، تو آپ کا فوراً ریئیکشن یہ ہوگا کہ آپ وہاں سے اٹھیں گے اور دوڑ لگا دیں گے، ٹھیک ہے، اور بہت دور بھاگ جائیں گے وہاں سے کہ آپ کو اس کا کوئی کسی قسم کا نقصان نہ ہو۔ ضروری انسان یہی چاہتا ہے کہ وہ نقصان سے بچے اور فائدے میں جائے۔ تو جب ایک انسان کو اس چیز بتا دی جاتی ہے کہ وہ جس چیز کے اندر اس کا فائدہ ہے وہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ نیکی میں اس کا فائدہ ہے، ازلی فائدہ ہے، گناہ میں اس کا نقصان ہے، ازلی نقصان ہے، اس کا نتیجہ جہنم ہے، تو اس کے باوجود اس جزا و سزا کے کانسیپٹ کو سامنے رکھتے ہوئے وہ پھر برائی کا کام کیوں کر جاتا ہے؟ وہ پھر گناہ کے اندر کس طرح سے چلا جاتا ہے، اس کے اندر وہ کس طرح سے اپنے آپ کو لے جاتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اس چیز کو حل کرنے کی بھی ضرورت ہے، اس معاملے کو سلجھانے کی ضرورت ہے کہ ایک انسان یہاں تک پہنچتا ہے کیسے، اس کے پیچھے ایک انسان کی سائیکالوجی ہوتی کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی کچھ آیات رکھوں گا۔ اچھا، یہ میں ٹوٹلی یعنی 2 پوائنٹس ہیں میرے، یعنی 2 کے بجائے آپ 3 پوائنٹس کر لیں، تیسرا پوائنٹ اتنا لمبا نہیں ہے،
لیکن دو مین پوائنٹس ہیں جن پوائنٹس کو اگر آپ سمجھ جائیں تو آپ کو الٹیمیٹلی اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ ایک انسان وہاں تک جاتا کیسے ہے. ٹھیک ہے، ڈائریکٹلی کوئی بھی بندہ شیطان کے ٹریپ میں نہیں آ سکتا. ڈائریکٹلی اگر شیطان آئے آگے کہے کہ لو بھی یہ کر لو تو وہ کرے گا نہیں، کبھی بھی نہیں کرے گا. اور کبھی بھی وہ ڈائریکٹلی ایک سیدھا سیدھا اللہ سے اعلانیہ بغاوت نہیں کرے گا اگر وہ اس طرح سے جانتا ہو کہ وہ بندہ جو ہے اس چیز کو ایکسپٹ کرتا ہو جزا و سزا کے تصور کو، تو وہ کبھی بھی اعلانیہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت نہیں کرتا. تو وہ اسٹیپ وائز وہاں پہ جاتا ہے. اس کے اسٹیپس کیا ہوتے ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جن کے ذریعے اس کو وہاں پہ لے جاتا ہے. تو اس کے پیچھے ایک سائیکولوجیکل بلڈنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد کچھ اسٹیپس ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ تعویذات ہوتی ہیں. تو وہ اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ کیا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ دہر میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم یوما ثقیلا. یہ لوگ تو جلدی حاصل ہو جانے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کرتے ہیں. بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں. زین للذین کفروا الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی منکرین حق کے نگاہوں میں رچ بس گئی ہے. اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہو جانے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. اب یہ پہلی جو چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جو اساس دین کی تعمیر میں یعنی جس میں رکاوٹ پیش آتی ہے، جو سب سے پہلی چیز وہ ہوتی ہے ایک انسان کے سامنے یہ دنیا مزین ہو جاتی ہے، اس کے اندر یہ دنیا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. اس دنیا نے جس بندے کو امپریس کر لیا، اٹریکٹ کر لیا اپنی طرف، اس دنیا کے اندر موجود لذتوں نے، آرائشوں نے، اس دنیا کے اندر موجود لالچوں نے جس انسان کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتا ہے. یعنی دیکھیں کچھ چیزیں ہیں اس دنیا کے اندر آٹومیٹیکلی اس کی لمیٹیشنز کراس ہو جاتی ہیں. جس طرح مال کی محبت ہے اس دنیا کے اندر ایک انسان کے اندر دوڑ لگی ہوئی ہے نا. دیکھیں میں آپ کے سامنے کچھ سینیریوز رکھتا ہوں. یہاں پہ ہوتا اس طرح سے ہے کہ ہر بندہ کسی نہ کسی دوڑ میں لگا ہوا ہے. سسٹم ہے یا نمبر سے باہر نکلتا ہے تو اس کی دوڑ لگتی ہے کس چیز کے اندر، مال کمانے میں. مال جتنا زیادہ کمائے گا، جتنا زیادہ وہ پیسہ کمائے گا، پھر وہ اس کے لیے اتنی ہی زیادہ عزت کا باعث بنتا جاتا ہے. تو ایک جو مال کے اندر انٹریکشن ہے اس دنیا کے اندر پیسہ کمانے اور پھر اس کے اوپر فخر کرنے اور پھر اپنے بچوں کے لیے بنانے جائیدادوں کے اندر، تو اس کے اندر ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے اٹریکشن رکھی ہے اس چیز کے اندر. اور انسان ان چیزوں سے بہت زیادہ اٹریکٹ ہو جاتا ہے، پھر ان چیزوں کی محبت میں گم ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اس کے لیے مختلف انٹرسٹ ہوتے ہیں دنیا کے اندر. مطلب کسی بھی چیز دنیا کی چیزوں سے وہ محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ جو اسٹڈی کا آپ نے اوپر ٹیگ لگایا ہوتا ہے، وہ اسٹڈی کا ٹیگ کیا ہوتا ہے؟ مطلب وہ یہی ٹیگ ہوتا ہے نا کہ اس کے ذریعے سے آپ نے پیسہ کمانا ہے، اس کے ساتھ آپ نے معاش کو وابستہ کر دیا ہے. تو اب اس کے ساتھ وہ اس کی ایک اٹریکشن ایک انسان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، اس سے محبت کا شکار ہو جاتا ہے. اب جس طرح آپ ذرا آپ نے پوائنٹ وائز دیکھنا ہے، یہ دنیا کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس سے ایک انسان محبت کا شکار ہو جاتا ہے. ضروری نہیں ہے وہ مال، ہو سکتا ہے کہ وہ عیش و عشرت ہو سکتا ہے کہ وہ انجوائمنٹ ہو سکتا ہے کہ وہ فرینڈ شپس ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر اپنی کسی قوم کی محبت کا شکار ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی خاندان کی محبت کا شکار ہو جائے، ماں باپ کی دنیا کے اندر ہے نا. تو ان کی محبت کا شکار ہو گئے، اپنے ریلیٹیوز کی، ماں باپ کی، مال کی، دوستوں کی، بیوی بچوں کی، ان کسی بھی چیز کی اس دنیا کے اندر آپ محبت کا شکار ہو گئے. لیٹس سپوز کسی لڑکی کی محبت کا شکار ہو گئے، آپ نے کسی بھی دنیا کی چیز کو پریورٹائز کر دیا، اس کی محبت کے اندر آپ مبتلا ہو گئے، آپ نے اس کو آخرت کے اوپر ترجیح دینا شروع کر دی عملاً. یہ اس کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے کہ جب آپ اس دنیا سے اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. یعنی اس دنیا کے اندر موجود اس کی اٹریکٹ ہو جانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس دنیا کو چھوڑ دینا ہے. یعنی یہ نہیں میں کہہ رہا، اٹریکٹ ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ اب آپ کے لیے یہی سب کچھ ہو گیا. یعنی آپ کی دوڑ لگ گئی ہے اس کے اندر اور آپ نے اس سے باہر کچھ دیکھنا نہیں. اب آپ کی نظر میں یہی مزین ہے، یہی سارا کچھ ہے، حالانکہ یہ رستہ تھا، یہ منزل نہیں تھی. اور اسی کے اندر آپ نے گھر بنا لیا اور اسی کے اندر آپ نے اپنی ساری فیوچر پلاننگ کر لی اور اسی چیز کو اپنی نگاہوں میں رچا بسا لیا. ٹھیک ہے، کیونکہ فضا تھوڑی سی ایسی ہے. اب ہوتا یوں ہے کہ ایک بندے کی ضرورت ہے یہ دنیا کے اندر رہنا، اچھے طریقے سے اپنے آپ کو مینج کرنا ضرورت ہے، اس سے انکار نہیں ہے. آپ یہاں پہ پیدا ہوتے ہیں تو یہ ایک انسان کی چونکہ ضرورت ہے.
ضرورت سے تھوڑا سا آگے بڑھ کے اس کو مزین بھی کر لیں تو یہ اللہ کا فضل ہے. لیکن جب آپ کی نظروں میں یہ رچ بس جاتی ہے، جب آپ اس سے ریچھ جاتے ہیں، جب آپ اس کے بغیر رہ نہیں پاتے، جب آپ کی اس کی خاطر دوڑیں لگ جاتی، جب آپ اس کے لیے مقابلے کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب آپ اس کے اوپر فخر کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کو اصلاً کہتے ہیں کہ یہ ہے دنیا کی محبت. اب ایک انسان اس کے اندر مبتلا ہو گیا، اب ایک انسان کا یہ انٹرسٹ بن گیا، اب یہ ضرورت سے آگے بڑھ کے ایک انسان کے دل کا معاملہ بن گیا ہے کہ اس کے اندر یہ سما گئی، اب وہ نکل نہیں رہی. تو اب ایسے بندے جس کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی ہے، اس کے اندر یہ چلے گئی ہے، تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا تھوڑا سا اس طرح سے ہے کہ اب اس کے لیے اس کے پاس کوئی مولوی جاتا ہے نا، اس کے پاس کوئی بندہ جاتا ہے، اسے جا کے کوئی نصیحت کرتا ہے، اس کے اوپر کوئی جا کے یعنی اس کو بڑی ہی پر اثر نصیحتیں بھی ہوں، احکام شریعت کی پابندیاں ہوں، زبان کے ساتھ جیسے مرضی اس کو سمجھایا جائے، اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا. جس کے اندر یہ محبت پیدا ہو جائے نا، تو اس کو یہ سمجھانے سے، نصیحتیں کرنے سے اس کو اثر نہیں ہوتا. اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہاں سے آ کے آپ ذرا دیکھیں کہ کس طرح سے ایک انسان پھر اس کے اندر جا کے پڑتا ہے. اب اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے کہ وہ بندے کا آگے سے آپ کوئی باتیں کرتے ہیں، اس کو جا کے سمجھاتے ہیں، تو اس کا ریئیکشن ڈائریکٹلی یہ نہیں ہوتا کہ بھائی جاؤ جا کے کام کرو، ٹھیک ہے، میں اس طرح کی باتوں کو نہیں مانتا، یا میں جو ہے کوئی تمہاری بات نہیں ماننے والا. وہ آگے سے تعویلات نکالنا شروع کر دیتا ہے. میں آپ کو اس کی کچھ چند مثالیں دیتا ہوں. موسٹ سپوزلی جب یہاں پہ ہمارے کچھ لوگ ہیں، کچھ نہیں اکثر لوگ ہیں، ان کے سامنے جا کے کوئی بندہ، ان کا کوئی بچہ بات کرے کہ جی میں نے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر، مطلب یہ میں آپ کو اسٹرکٹ ایگزامپل دے رہا ہوں، سیدھی سی بات ہے. میں اللہ کے راستے میں نکلنے لگا ہوں، میں نے اللہ کے دین کی دعوت دینی ہے، یا اس کے لیے میں نے اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں لگا دینا ہے، ٹھیک ہے، میں نے اللہ کے راستے میں اپنی زندگی کو سرو کرنا ہے، یا میں نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، جس کے اندر کچھ دینے کی بات کرے، جس کے اندر کوئی بڑا ارادہ باندھنے کی بات کرے، اس چیز کی دعوت آپ اسے دے رہے ہو، یا وہ کوئی بندہ بات کر رہا ہو، تو اگلا آرگومنٹ جو تعویل نکلتی ہے، وہ تعویل کیا نکلتی ہے؟ بیٹا ماں باپ کی خدمت کرو، یہ سب سے بڑا جہاد ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی اگلا بندہ اگر کوئی ارادہ کر لے کوئی کام کرنے کا، کوئی بہت بڑا ایکشن کرنے کا، ایک عزم کر لے وہ دین کی خاطر قربانی دینے کا، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ وہ بندہ دنیا کی محبت کا شکار ہے، جس کی وجہ سے وہ قربانی دینے سے ڈر رہا ہے. لیکن بات کیا ہے؟ جب وہ قربانی دینے سے ڈر رہا ہے تو وہ ڈائریکٹلی نہیں کہہ سکتا، تو اس کے ذہن میں شیطان نے لا کے ایک آئیڈیا ڈالا کہ بھائی اس کو یہاں سے اس طرح سے کاؤنٹر کرو. اس نے بات کی، دیکھو بھائی وہ ماں کی خدمت کرو، باپ کی خدمت کرو، جنت ایسے ہی مل جائے گی، یہ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ماں باپ کی خدمت کرو، سرو کرو. اچھا، اب کوشچن ایک اور، مطلب آپ کے سامنے آج کی یوتھ کے سامنے جا کے آپ بات کریں کہ یار آپ اپنی زندگی کے اندر آپ نے مشنز کیا سیٹ کیے ہوئے ہیں، کیا آپ نے اپنی زندگی کے اندر مقاصد سیٹ کیے ہیں، آپ نے اللہ کے دین کے لیے کرنا کیا ہے، آپ دنیا صرف کمانے کے لیے تو نہیں آئے، یہ کریں گے کیا یہ سارا کچھ کر کے؟ تو اب وہ اس کے اوپر ڈائریکٹلی آرگیو نہیں کر سکتے کہ بھئی میں نے دنیا ہی کمانی ہے، میں نے اس کے لیے کچھ نہیں کرنا. تو وہ کہتے ہیں یار میں ڈاکٹر بنوں گا، میں لوگوں کا مفت علاج کروں گا، میں جو ہے اس طرح سے نیکیاں کماؤں گا. کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے کہ میں ذرا ویل سیٹلڈ ہو جاؤں اچھے طریقے سے، اس کے بعد میں ڈونیشن کروں گا، چیریٹی کروں گا، لوگوں کی خدمت کروں گا، اللہ مجھ سے راضی ہوگا. یعنی اپنے اس نے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر دی. اور اب یہ اتنا کرتا کون ہے، اس لیول پہ پہنچ کے کرتا ہے نہیں کرتا ہے، یہاں پہ ہم بعد میں جاتے ہیں. لیکن پہلے ایک عارضی طور پہ تعویلیں لوگ بنا لیتے ہیں، گڑ لیتے ہیں اس کے اندر. اسی طرح سے لوگ اس کو تھوڑا سا آپ مزید ایکسٹینڈ کریں کہ کسی کو آپ نماز کی دعوت دیتے ہیں، کوئی تبلیغی جماعت والا ہی جاتا ہے، مطلب وہ بےچارا اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، وہ جا کے کسی کو جا کے دعوت دیتا ہے. تو اب اصل بات یہ ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے، مطلب میں نے نہیں پڑھنی، میرا دل نہیں مان رہا. اصل بات یہ ہے کہ میرا رجحان، میرا دل کسی اور جگہ پہ لگا ہوا ہے، میرا دل لگا ہوا ہے کسی اور جگہ، میں نے وہاں پہ دل لگانا، میرا اس چیز کے اندر انٹرسٹ ہے، نماز کے اندر میرا انٹرسٹ نہیں ہے. لیکن کسی نے آگے مجھے دی تو میں نے اس کے آگے سے تعویل پیش کر دی. تعویل کیا پیش کرتی؟ وہ پڑھ لیں گے یار، تھوڑی دیر بعد پڑھتے، ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر جو بندہ آپ کو دعوت دینے آ رہا ہے، آپ نے اسی کا ہی مذاق بنایا، تو بڑا مولوی، ٹھیک ہے، تو بھیا چپ کر کے جناب پیپر لا کے آندے نے تے یہ رہنا
تسبیح پڑھ لینا ہے، اونج نہیں انہاں نوں کچھ پتا ہوندا. پھر کوئی اس کا نیگیٹو پوائنٹ نکال لیا. یعنی اگر کوئی بندہ آپ کو کوئی سچائی کی بات کر رہا ہے آپ کے سامنے، تو آپ کے ذہن میں لاگے شیطان نے ڈالا، آپ نے اس کا کوئی نیگیٹو پوائنٹ پکڑ لیا، اس کے اوپر اس کو وزٹ کر دیا، اور لیکن خود جو ہے وہ اچھائی کا کام نہیں کیا، اس کی طرف اپنے آپ کو لے کے نہیں گئے. تو یہ اس کے پیچھے مین مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ یعنی اس طرح کی 100 چیزیں نکل آتی ہیں. ہم نکالنے کو نکلے ہیں تو وہ 100 چیزیں نکل آتی ہیں. میرے سامنے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا ایک ریلیٹیو بھی تھا. اس کو نا میرے نانا ابو نے ایک بار اپنا جو ہے وہ نماز کا کہا کہ پڑھا کرو. تو اس نے چونکہ مطلب ڈائریکٹلی تو کوئی نہیں بولتا، تو اس نے کیا اس کے اوپر بہانہ لگا دیا. بہانہ یہ لگا دیا کہ یار یہ مولویوں کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی، ان کا دھیان ہی کسی اور طرف ہوتا ہے، نماز تو وہ ہے جو کلندر کی ہو، یا اس طرح کے بہانے لگا دیے، تعویلات بنا لی، گڑھ لی. اب کیا معاملہ ہے کہ وہ اصل بات یہ نہیں ہے، یعنی جو وہ کرنا چاہ رہا ہے وہ نہیں ہے. اصل بات جو دل میں ہے وہ ہے کہ دنیا کی محبت اس کے اندر پیدا ہو گئی. اس کو اس چیز کے اندر کوئی انٹرسٹ رہا نہیں. اس نے اس دنیا کی محبت کے اندر آ کے اس طرح کے تعویلات بہانے گھڑنا شروع کر دیے. اب اس طرح کے بہانوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ عمل سے عاری ہو جاتا ہے. یعنی عمل کوئی کرنا چاہ رہا ہے تو اسے روک دیا، یا خود اسے دعوت دی جا رہی ہے تو اس طرح کی تعویلات سامنے پیش کر دی. پیچھے کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ پیچھے یہ چیز ہوتی ہیں کہ آپ کرنا نہیں چاہتے، یعنی آپ کی انٹرسٹ اور ہوتے ہیں، آپ کی دل کسی اور جگہ پہ لگا ہوتا ہے. آپ ایک چیز کا شکار ہو جاتے ہیں، محبت دنیا کی. اس دنیا کے اندر جو اٹریکشن ہے نا، تو وہ آپ کو اٹریکٹ کر لیتی ہے اپنی طرف. آپ اس کے اندر ریچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، رچ بس جاتے ہیں، اس سے باہر نہیں نکلتے. تو اس طرح کی چیزیں، 100 قسم کی چیزیں سامنے آنا شروع ہوتی ہیں کہ لوگ بہانے پہ بہانا، تعویلات پہ تعویلات. اور کچھ لوگ تو اس سے بڑھ کے، یعنی آپ اسے دیکھیں تو وہ ہر بندہ جو ہے نا اپنے اندر اسکالر بنا ہوتا ہے. یعنی آپ یونیورسٹیز لیول پہ جا کے دیکھیں تو آپ کو بڑے بڑے ایسے پروفیسرز ملیں گے، آپ کو ٹیچرز ملیں گی، تو وہ آپ کے سامنے دین کی اپنی تعبیر کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ نہیں بھائی دین تو یہ کہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ نے بنا لی ہے، یہ آپ کے مولوی نے آپ کو بتایا ہے، یہ قرآن کی وہ آیت بھی ہے. یعنی میری ایک میم تھی انگلش کی، تو میں نے اس سے، یعنی سیکولرزم کے اوپر بات چل رہی، تو اس نے کیسی تعویل نکال لی. کہتے ہیں جی سیکولرزم اسلام کے اندر جائز ہے، اللہ نے بھی تو شیطان کو اجازت دی ہے نا کہ آپ غلط کام کرو، تو آپ بھی لوگوں کو اجازت دو، آپ نے کیوں بیچ میں آ کے انٹرفیئر کرنا ہے. سو اس طرح سے آپ تعویلیں نکال لیتے ہیں، یا اپنے پاس سے کچھ چیزیں اس کے اندر ڈال دیتے ہیں، یا دین کی الٹی سی تعبیرات کر دیتے ہیں، یا اس چیز کو دین کی صحیح تعبیر ماننے سے انکار کر دیتے ہیں جو کوئی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوتا ہے. تو اس کے پیچھے ایک بیسک ریزن ہوتی ہے. یعنی وہ ریزن کیا ہوتی ہے؟ وہ ریزن یہ ہوتی ہے کہ آپ وہ کرنا نہیں چاہتے. یعنی پیچھے یہی معاملہ ہے. وہ اصل مائنڈ سیٹ کوئی اور ہے. اٹریکٹ آپ کسی اور چیز سے ہو چکے ہیں، اب آپ نے اس اٹریکشن کے اوپر پردہ ڈالنا ہے. تو پردہ ڈالنے کے لیے، اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اس چیز کے اندر الائیو رکھنے کے لیے، کیپ کرنے کے لیے، آپ اس طرح کی چیزیں شیطان آپ کے مائنڈ میں ڈالتا ہے، آپ پک کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن اس کے پیچھے جو ریزن ہوتی ہے، جو شیطان نے آپ کو جس طرف لگا دیا ہوتا ہے، جس چیز کے اندر ریچ کے ہوتے ہیں، وہ ہے کہ آپ کی دنیا، آپ کی نظر میں یہ دنیا مزین ہو گئی ہے. اب آپ نے اس کو اوور کم کیسے کرنا ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کے اوپر جائیں گے، بعد میں جائیں گے. لیکن پہلے ان پوائنٹس کا جائزہ لے لیں کہ یہ کون سی چیز ہے. اب میں نے آپ کے سامنے یہ پہلا پوائنٹ رکھا ہے. اس پوائنٹ کے اندر کون کون سی چیزیں باہر آتی ہیں، اس کے اندر کون کون سی چیزیں نکلتی ہیں، میں نے وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اب ایک سیکنڈ پوائنٹ ہے، یعنی اس کا بھی مسلمان شکار ہے. پہلے پوائنٹ کا بھی ایک طبقہ، بہت بڑا طبقہ شکار ہے، بلکہ اکثریت اس کا شکار ہے. ایک دوسرا طبقہ ہے، یعنی 40% مسلم اس چیز کا شکار ہے، جو بھی میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ وہ شروع سے قوموں کے اندر ایک چیز چلتی آ رہی ہے، کیونکہ یہ بھی ہیومن سائیکالوجی ہے. اور وہ ہیومن سائیکالوجی اس طریقے سے ہے کہ آپ دیکھیں یہودیوں کے اندر جب اللہ کی کتاب آئی ہے نا، تو اس کے بعد یہودیوں نے ایک نظریہ اپنا قائم کر لیا تالمود کے اندر، تورات کو سائڈ پہ کر کے. اس کے اندر سارے ان کے جو ریبائز تھے، ان کے ریبائز نے بیٹھ کے چند اصول طے کر لیا، اور وہ یہ طے کر لیا کہ بلا شبہ آخرت ہونے والی ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا دینے والا ہے. لیکن جو یہودی ہے نا، جو جیوز ہیں، وہ دنیا کے اندر اللہ کی چنی ہوئی قوم ہے. اب وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے لاکھوں انبیاء بھی آ گئے ہیں.
اب ہم لاکھوں انبیاء کی اولاد ہیں، اور ان انبیاء کی اولاد بھی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی چنیدہ قوم بھی ہے، اللہ نے ہمیں امامت کے منصب پہ فائز بھی کیا ہے، ہم اللہ کی من پسند اور چنی ہوئی قوم ہے، اللہ کی جو پسندیدہ قوم ہے دنیا کے اندر. تو اب ایک چیز ہے، وی آر دا چوزن پیپل. سو ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جہنم کی سزا نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی بھی تو پھر چند ایام کے لیے ہوگی، اللہ معاف کر، کیونکہ ہم نے قبول کر لیا ہے تو معافی ہمیں مل جائے گی، یا ہمیں سفارشی مل جائیں گے، ہمیں جو ہے ابراہیم علیہ السلام ہماری سفارش کر دیں گے، کوئی نہ کوئی ہماری قوم کے بزرگ کھڑے ہو جائیں گے تو وہ ہماری سفارش کریں گے، وہ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے تو ہم اس سے نجات حاصل کر لیں گے، ہمارا اس کے اندر کوئی رول نہیں ہوگا، تو ہم بچ جائیں گے اس چیز سے. تو یہی معاملہ ہے جس طرح سورہ کہف کے اندر ہے نا، کہ وہ یا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کا معاملہ ان کے ذہنوں سے نکل چکا ہوتا ہے، اور جب نکل بھی جائے تو جب ان کے ذہن میں یاد آئے، کوئی یاد کرائے، تو ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ یار وہاں پہ جا کے معافی مل جائے، اللہ بڑا رحیم ہے، معافی مل جائے گی، یا بعد میں معافی مانگ لیں گے، گناہ کر لیں گے بعد میں معافی مانگ لیں گے، معافی مل جائے گی، یا کوئی چھڑا لے گا. یہ جو پہلی چیز ہے نا دنیا کی محبت، یہ آپ کے سامنے تعویلات تو کھڑی کر دیتی ہے، لیکن تعویلات کے اوپر انسان کبھی مطمئن نہیں ہوتا، یعنی ایک آخری حد تک مطمئن نہیں ہوتا. اس کا ایک دوسرا سٹیپ ہے، انسان اپنے آپ کو اس سٹیپ سے جا کے مطمئن کر لیتا ہے. یعنی یہ جو دوسرا وسوسہ آپ کے ذہن میں ڈالا جاتا ہے، اس کو جو عقیدہ بنا لیا گیا ہے وہ یہ ہے، وہ آپ کے سامنے وہ کیا ہے کہ بعد میں معافی مل جائے گی، یا بعد میں معافی مانگ لیں گے. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ کی رحمت ایسے ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر معافی ملنی ہی ملنی ہے. سو دیٹس وائی there is no problem. جو کر رہے ہیں کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ایک سائیکالوجی ہے، اور اس کو لے کے یہودیوں نے اس کو ایک عقیدے کی صورت دے دی. عقیدے کی صورت یہ دے دی کہ ہمارے پیغمبر ہمیں بچا لیں گے، ابراہیم کی اولاد سے کوئی چھوٹا موٹا پیغمبر ہے، ابو لابا ہے، تو وہ ہمیں بچا لیں گے. اسی طرح سے جو کرسچنز ہیں نا، انہوں نے بھی اسی تھاٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ معافی والی، رحمت والی، مہربانی والی، اس کی تھاٹ کو سامنے رکھا، اور رکھتے ہوئے ایک عقیدہ ایجاد کر لیا. وہ عقیدہ کیا ایجاد کر لیا؟ وہ عقیدہ یہ ایجاد کر لیا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ دنیا میں آ کے سولی چڑھ کے ہمارے تمام تر گناہوں کی معافی ہمیں دلوا گئے، اب ہم دنیا میں جو مرضی کرتے رہے، ہمارا کام ہے ہم نے بس عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لیا، ہم نے انہیں خدا تسلیم کر لینا ہے. اب وہ آ گئے ہیں، وہ آ کے سولی چڑھ کے ہمارے گناہوں کی سزا بھگت گئے ہیں، تو اب ہم دنیا میں جو مرضی کریں، غیر شرعی کام کریں، شریعت کے حدود سے باہر نکلے، ہمیں کچھ نہیں ہونے والا، ہم بچ گئے. انہوں نے یہ عقیدہ ایجاد کر لیا. اس کے پیچھے بھی یہی مطلب تھاٹ ہی یہ تھی کہ بعد میں معافی مل جانی ہے، تو معافی مل جانی ہے، اللہ معاف کر دے گا. اس کے لیے انہوں نے اس کو ایک بڑی شیپ دے دی. چھوٹے لیول پہ تو ہر بندے کے اندر یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ معافی مل جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، گناہ کر رہا ہے، یا وہ ایک بہت بڑی بغیرتی بھی کر رہا ہے نا، تو وہ اس کے دل میں ایک چھوٹا سا یعنی وسوسہ یہ ہوتا ہے کہ بعد میں کوئی مسئلہ نہیں، معافی مل جائے گی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بعد میں معافی مانگ لیں گے، توبہ کر لیں گے، معافی مل جائے گی. تو وہ توبہ کسی اور چیز کو سمجھتے ہیں، تو اس لیے اس نیت سے وہ گناہ بھی کرتے جاتے ہیں. تو اس کو ایک منظم شیپ یہ دے دی جاتی ہے کہ ہمیں قیامت والے دن بچا لیا جائے گا. تو بچانے کا عقیدہ عیسائیوں نے اس طرح سے قائم کر لیا کہ ہمیں ہماری غلطیوں گناہوں کی سزا تو آلریڈی جیسس کرائسٹ بھگت چکے ہیں، تو ہم جو مرضی کرتے رہیں، سو دیر از نو پرابلم. ان کے ہاں یہ ایک چیز. مسلمانوں کے ہاں اب چونکہ اللہ کی رحمت کا بڑا تصور ہے، یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ سراپا رحمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اصل ہے اس کو سائڈ میں رکھ دیا ہے. یعنی اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس دنیا کی، اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرنا، اس کی طرف توجہ نہیں کرنی. جو اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو آپ کے اوپر رحمتیں دی ہیں، اللہ نے جو قرآن دیا ہے، اللہ نے جو پیغام دیا ہے، اس کو رحمت تسلیم نہیں کرنا. اللہ کی رحمت کب ہے؟ اس وقت جب عذاب ہونے لگے، اس وقت صرف اللہ کی رحمت کو سامنے رکھا ہوا ہے. تو وہی چیز ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، تو وہ جب ہم کوئی گناہ کریں گے تو اللہ جو ہے وہ بخش دے گا. تو یہ
ہر بندے کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ادروائز کوئی بندہ اس طرف ٹریپ ہوگا نہیں، جائے گا نہیں، جاتے جاتے رک جائے گا. تعویلات، دنیا کی محبت لازمی ہوتی ہے ایک انسان کے اندر، لیکن اندر سے پھر بندہ کھٹکتا ہے وہ کام کرتے ہوئے. اس کی فطرت جو ہے ایک انسان کو وہ کام کرنے نہیں دیتی جب تک جو ہے وہ ایک انسان جو ہے پوری طرح سے اس چیز کے اوپر مطمئن نہ ہو جائے. تو مطمئن کیسے ہوتا ہے؟ اس طرح سے کہ اللہ معاف کرتا ہے. اب اس معافی کی چیز کو تھوڑا سا ہم نے ایک منظم کر دیا، جس طرح سے یہودیوں نے کیا، جس طرح سے عیسائیوں نے کیا. تو وہ یعنی اپنا یہاں پہ بچوں کے ذہن میں بھی یہ چیز ڈالی جاتی تھی جب ہم فرسٹ ایئر میں تھے، سیکنڈ ایئر میں تھے، ایف ایس سی لیول پہ تھے. تو تب ہم سنا کرتے تھے، ابھی سنتے ہیں، تو اب کون سا نہیں سنتے. جو بچے ہوتے ہیں نا ان کے ذہنوں میں ایک چیز ان کے اسکول ٹیچر سے لے کے پیرنٹس سے لے کے ہر بندہ ڈالتا ہے. وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو جب جنت کے دروازے پہ روکیں گے، حکم ہوگا کہ جانے دو، یہ امت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب پہلا یہ سٹیپ ہے. پھر اگلا سٹیپ یہ ہے کہ میں غوث پاک دا توبی سی، میں مرید سی. ہمارے پیر صاحب جو ہیں وہ تب تک، یعنی جب تک سارے مرید بخش کے جنت میں نہ چلے جائیں تب تک وہ نہیں جائیں گے. پھر تھوڑا سا آپ آگے جائیں تو ہمیں فلانے حضرت صاحب لے جائیں گے اپنے ساتھ، اس کی نسبت سے چلے جائیں گے، ان کی نسبت سے ہم چلے جائیں گے. پھر تھوڑی سی فضا مولویوں کے ذریعے سے یہ وائرل ہو گئی ہمارے ہاں کہ امال کی بنیاد پہ فیصلے نہیں ہونے، ورنہ کوئی بھی نہیں جائے گا جنت میں. یہ اللہ نے رحمت ہی کرنی ہے جس کے اوپر کرنی ہے، یہ اللہ کا فضل ہی ہونا ہے جس کے اوپر ہونا ہے. امال نامے کھلنا ہی نہیں ہے. سوال یہ ہے پھر اللہ نے دنیا بنائی کیوں؟ یعنی یہ جو انسان اپنے آپ کو فریب دیتا ہے اس طرح کی باتیں کر کے، تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، اور پھر اچھے عمل کرنے والوں کو ان کے اعمال کی جزا ملے اور برے عمل کرنے والوں کو ان کے اعمال کی سزا ملے. یہ اس دنیا کو بنانے کا مقصد تھا. اگر یہی آخرت میں ہونا ہے کہ اللہ نے مرضی سے جس کو مرضی وہاں پہ آگے پیچھے کر دینا، تو دنیا تو بنانی ہی نہیں چاہیے تھی. اور یہ تو زیادتی ہو جائے گی ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے نیک اعمال کیے. یہ تو زیادتی ہو جائے گی ہر اس بندے کے ساتھ جس نے دین کا کام کیا، اس کے لیے کھڑا ہوا. اس کو اور وہ لوگ جو اس کے مخالفت میں کھڑے رہے وہ برابر ہو جائیں گے. جو دنیا میں مگن رہے اور جو آخرت میں مگن رہے وہ دونوں برابر ہو جائیں گے. تو یہ ایک ایسی چیز تھی، ایک ایسی تعویل جو مسلمانوں نے گڑھ کے ایک دوسرے کو سنا دی. جس طرح یہودیوں نے سنائی، جس طرح عیسائیوں نے سنائی، اسی طرح ایک اس چیز کو منظم طریقے سے کر کے آیات اٹھائی. میں نے جس طرح بتایا کہ آپ آیات کو اٹھاتے ہیں، تعویل بناتے ہیں اپنی پاس سے اٹھا کے، تو اس کو آپ اپنی مرضی سے ایک نئی شیپ دے دیتے ہیں، اور شیپ دے کے آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم تو بخشے بخشائے، ہمیں تو ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی. اب آپ نے اس کے اوپر سے ایک بیریئر اٹھا دیا تو نیچے سے وہ بندہ فری ہو گیا. یعنی فری اسی طرح سے ہوا ہے نا کہ پہلے ہی اس کے پاس وہ دنیا کے اندر لگا ہوا ہے، مگن ہے دنیا کی محبت میں، تو ایک بیریئر اس کے اوپر سے اٹھا دیا تو اب وہ فری ہو گیا. اب اس کو دل کے اندر بھی وہ بات نہیں کھٹکے گی کرتے ہوئے، کیونکہ وہ سمجھے گا کہ بعد میں معافی ہو جانی. دیر از نو پرابلم، بات ختم، میرا کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ وہ سٹیپس ہیں جس کے ذریعے سے بندہ وہاں پہ گر جاتا ہے، اور یہ اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس طرح سے یہ بندہ ڈائریکٹلی کبھی وہاں پہ نہیں جاتا، یعنی کسی بھی جگہ پہ کسی بھی پلیس پہ بندہ وہاں پہ جاتا نہیں. کس طرح سے معاملہ ہوتا ہے؟ یعنی محبت ایک انسان کو دنیا اٹریکٹ کر لیتی ہے، آگے سے وہ تعویلات بڑھتا ہے، تعویلات گڑھ کے تو پھر ایک آخری چیز جو کہ عقیدہ اس کی صورت اختیار کر لیتا ہے، جو وسوسہ ہے کہ انسان مینلی اس کے عمل سے روک لیتا ہے، اس کی طرف بڑھا دیتا ہے برائی کی طرف. وہ یہی ہے جو میں نے آپ کو لاسٹلی بیان کیا. اور پھر ایک تھرڈ چیز بھی ہے، یہ اتنی زیادہ اس کے اوپر ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ نیکی کا گھمنڈ ہوتا ہے. یعنی جو بندہ آج کل، وہ مفتی طارق مسعود صاحب ایک بات کرتے تھے کہ آج کل جو بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو اسے شک ہونے لگتا ہے کہ میں امام مہدی تو نہیں بن گیا، کہ میں ہی تو امام مہدی نہیں ہوں. یعنی وہ بندے کو شک ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے اوپر کہ میں امام مہدی تو نہیں ہوں، وہ تہجد کی نماز پڑھ کے. تو سمجھے کہ ذرا ایک بندہ جس نے شلوار قمیض پہن لی ہے، ہم جیسے بندے نارملی، یہ تو ہمیں جو کہ آج کل درس قرآن دیتے ہیں سنتے ہیں، تو
ان کو تو اپنے اوپر ویسا ہی بہت بڑا جو ہے نا خوش فہمی ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ ہم تو بڑے دیندار بندے ہیں, ہم دنیا سے الگ بندے ہیں, ہم دنیا دار بندے نہیں ہیں, دیندار بندے ہیں. حالانکہ اپنے آپ کا جائزہ لے کے دیکھیں تو پتہ چل جائے گا کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں. اپنے آپ کو جان کے دیکھیں تو خود ہی پتہ چل جائے گا, اپنے اعمال کو جان کے دیکھیں تو کس جگہ پہ کھڑے ہیں, آٹومیٹیکلی پتہ چل جائے گا. لیکن ایک نیکی کی خوش فہمی, ایک نیک بندہ ہونے کی خوش فہمی, وہ ہم جیسے بندوں کو اپنی ہر وے سے ہٹا دیتی ہے, راستے سے ہٹا دیتی ہے کہ یار میں بڑا نیک ہوں, میں جو ہے وہ میں تو فی الحال دیندار ہوں, مجھے دوست کہتے ہیں کہ میں دیندار ہوں, سو میں دیندار ہوں. اچھا, یہ 3 پوائنٹس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. بریفلی میں آپ کے سامنے اگین رکھ دیتا ہوں. دنیا کی محبت کا آپ کے اندر رچ بس جانا. دوسرا, یہ غلط طریقے سے جو یعنی اللہ کی جو رحمت ہے, جو اللہ تعالیٰ کی یعنی رحمت ہے, جو اللہ تعالیٰ نے معاف کرنا ہے, اس معافی کے تصور کو غلط طریقے سے پک کر لینا, اس کو اپنا معنی پہنچا دینا, پہنا دینا. اور تیسرا نیکی کا تصور. یہ 3 چیزیں, ان تینوں چیزوں کو اوور کم کیا جا سکتا ہے, ان سے لڑا جا سکتا ہے. اس کا طریقہ کار موجود ہے. سب سے پہلے اگر آپ نے اپنے اندر سے دنیا کی محبت کو نکال لینا, یعنی میں کہتا ہوں کہ اس کو دوسری طرح سے شروع کر لیتے ہیں, الٹے وے میں شروع کر لیتے ہیں. ایک تو اپنا جو عقیدہ ہے نا, اپنا عقیدہ ہے وہ کلیئر کریں, دین کا علم حاصل کریں. یہ جو آپ کو لوگوں نے یعنی ایک فضا قائم کر دی جاتی ہے نا کہ ہم بچے بچائے ہیں, یا ہم جو ہے وہ آلریڈی ہم جو ہے بخشے بخشائے ہیں, یہ سب کچھ ہے. ان چیزوں سے نکل کے جب دین کا علم حاصل کریں, اپنے عقائد کو کلیئر کریں, دین کا جب آپ کو علم حاصل ہوگا تو آپ کو لگ پتا جائے گا کہ ایسا کچھ نہ ہوگا. یہ والی چیزیں کوئی نہیں ہونے والی. جب یہ پتا آپ کو پتا چلے گا نا, تو آپ کے اندر سے کم وہ چیز, یعنی وہ ایک بہت بڑی چیز ہے. مسلمانوں کے 40% آبادی اسی چیز کے پیچھے برباد ہوئی پڑی ہے, کوئی مسئلہ نہیں, بچ جائیں گے بعد. اس چیز کو کلیئر, کوئی نہیں بچنے والا. ایسے تو زیادتی ہو جائے گی. یعنی سوال یہ ہے کہ اگر آپ بچ جائیں گے یہ سارا کچھ کر کے, تو جنہوں نے یہ نہیں کیا ان کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی. تو اللہ نے تو قیامت والے دن عدل قائم کرنا ہے, زیادتی نہیں کرنی. تو عدل کا تقاضا یہی ہے کہ باز آ جائے. نہیں باز آتے تو پھر بچنا نہیں ہے, وہاں پہ معافی نہیں ہے. یہ والی معافی دنیا میں, وہاں پہ عدل ہونا, وہاں پہ وہ روز ہے جزا اور سزا کا روز. اس چیز کو کلیئر کریں, یہ کچھ نہیں ہونے والا. دوسرا, سیلف اویئرنیس. ایک انسان نا اپنے آپ کو جانتا نہیں ہے اچھے طریقے سے. جو یہ نیکی والی بات ہے, یعنی میں نے بات کی کہ ایک انسان اپنے آپ کو بڑا نیک, پرہیزگار, متقی, پتہ نہیں کیا کوئی سمجھتا ہے. وہ کس وجہ سے, او جی فلانے دن نماز پڑھی سی, ٹھیک ہے, اس دن اسی نماز پڑھ لی سی تو بس ہی بڑے نیک پرہیزگار ہو گئے, جمعہ پڑھنے ہیں جی, ٹھیک ہے. تو اچھا, یہ جو ہے نا اپنے سیشن کو اگین جوائن کر لینا ہے اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں اگین جوائن کرنے کے لیے. 1 منٹ کے بعد شاید یہ اوور ہو جائے, تو اگر آپ نے اس کو فلی ڈسکشن کو سننا ہے تو لازمی طور پہ اس کو اگین جوائن کر لیجیے گا. اچھا, یہ جو سیلف اویئرنیس ہے نا, یہ بہت زیادہ ضروری ہے ہر بندے کے لیے. سیلف اویئرنیس سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کس پوزیشن پہ سٹینڈ کیا ہوا. ہمیں بہت بڑی خوش فہمی ہو جاتی ہے اپنے بارے, یعنی ہم ہر وقت ایسی اجتماعیت میں رہتے ہیں جہاں پہ کوئی مطلب غلط بات نہیں ہو رہی, یا ہر جگہ پہ وہ اللہ اللہ کا نام لے رہے ہیں, لیکن اسی کے اندر ہمیں اپنے آپ کو جاننے کا موقع نہیں ملتا. ہم اپنے آپ سے اویئر نہیں ہوتے کہ ہم اصلاً کھڑے کس جگہ پہ ہیں. ہم جو اعمال کر رہے ہیں اس اعمال کا محرک کیا ہے, ہم کس وجہ سے اعمال کر رہے ہیں. آیا کہ ہم اپنے اعمال پورے کر رہے ہیں, آیا کہ ہم اپنے روز مرہ زندگی دین کے مطابق گزار رہے ہیں, نہیں گزار رہے ہیں. پہلے اپنا جائزہ لیں. یعنی جب تک ہم اپنا جائزہ نہیں نہ لیتے, ہم اپنے آپ کو جانچتے نہیں ہیں, صبح سے لے کے شام تک اپنا خود احتساب نہیں کرتے کہ یار میں نے آج سارا دن کیا کیا ہے. نہیں, اگر ایک بندے کے پاس جن لوگوں کی ہیبٹ ہوتی ہے نا, یہ دیکھیے جن لوگوں کی ہوتی ہے نا عادت کہ وہ ڈائری لکھتے ہیں, یا ہم بھی جمعیت میں ہوتے ہیں تو ہمیں روز و شب دیے جاتے ہیں.
میں پہلے اس کے اوپر توجہ نہیں دیتا تھا، لیکن مجھے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوا کہ ایک بندہ جب تک اپنے آپ کو جانتا نہیں ہے نا، وہ اپنے آپ کو بہتر نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس جگہ پہ کھڑا ہے. اس کی ساری توجہ اسی چکروں کے اندر ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو ٹھیک کرتے ہیں، یا وہ کوئی یعنی کسی نہ کسی ایکٹیویٹی کے اندر اپنے آپ کو وہ انوالو کر کے رکھتا ہے، تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کھڑا کس جگہ پہ. تو جب تک آپ کو اس چیز کا صحیح اندازہ نہیں نہ ہوگا کہ آپ کی ریئل پلیس کیا ہے، آپ کس جگہ پہ کھڑے ہیں، آپ کے اندر کیا ویکنس ہے جس کو آپ نے اوور کم کرنا ہے، آپ کی کیا اسٹرینگس ہیں جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں، تو آپ بیکار آدمی بن جائیں گے. تو یہ اپنے آپ کا روز اگر جائزہ لیں کہ یار میں نے آج صبح سے لے کے شام تک کتنا ٹائم کنزیوم کیا ہے، اس میں سے ویسٹ کتنا کیا ہے، میں نے کتنا کام میں نے پروڈکٹیو کیا ہے، میں نے اپنے آپ کو ادھر سے اپنی میں نے کون کون سی غلطیاں کی ہیں، کون کون سے میں نے گناہ کیے ہیں. تو ایک انسان کو اپنا صحیح اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس جگہ پہ کھڑا ہے، اور پھر وہ اس کے اوپر ورک کرنا شروع ہوگا، پھر اس کے اندر احساس پیدا ہونا شروع ہوگا کہ یار میرا یہ تو دن ضائع ہو گیا. ادروائز اس کو احساس نہیں ہوگا اگر وہ اپنا روز کا جائزہ نہیں نہ دیتا، وہ اپنی خود احتسابی نہیں کرتا، تو ورنہ وہ اس کا دن ضائع ہو جائے گا اور اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ جی وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، وقت گزر رہا ہے، وہ وقت آپ کو ضائع کر رہا ہے. آپ وقت کو ضائع کر رہے ہیں، وقت آپ کو ضائع کر رہا ہے. حتیٰ کہ جب آپ وقت کا جائزہ لینا شروع کریں صبح صبح سے شام تک کہ اس وقت کو میں نے کس طرح سے گزارا ہے، تو اس کے بعد ہمیں اس چیز کا علم ہوگا کہ یار میں نے ادھر کتنا ضائع کر دیا، میں نے یہاں پہ کیا غلط کام کر دیا، میرے کرنے کے کام کیا تھے. پھر اس چیز کا احساس آپ کے اندر پیدا ہونا شروع ہوگا، ادروائز احساس نہیں پیدا ہوگا جب تک جائزہ نہیں دیں گے. تو یہ دوسری چیز ہے، وہ نیکی کے تصور یا نیکی کے گھمنڈ کو اوور کم کرنے کے لیے. لیکن جو مین چیز تھی، یعنی دنیا کی محبت، اس کو آپ کیسے اپنے اندر سے ختم کر سکتے ہیں؟ یعنی یہ دنیا کی محبت کو اپنے اندر سے ایک انسان کس طرح سے نکال سکتا ہے، اس کا بڑا ہی واضح دو ٹوک، اس کا سیدھا طریقہ. یعنی ایک انسان کو اگر جو اللہ تعالیٰ چاہے ہدایت دے، ہم میں سے اگر کوئی بندہ اس سے باہر نکلنا چاہے، ہم اگر جو اس کا شکار ہیں، دیکھیں جو آخرت ہے نا اس کے اوپر انویسٹ کرنا شروع کریں. آخرت کی خاطر دنیاوی مفادات کو چھوٹے لیول پہ قربان کرنا شروع کریں. اس کے لیے جو سسٹم سیٹ کیا گیا نا، وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ. اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا پسندیدہ مال قربان کرنا شروع کریں. یعنی مجھے ایک چیز بڑی پسند ہے، ٹھیک ہے، بڑی پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے، میں اس کو اللہ کے راستے میں دے دوں تاکہ آخرت بن جائے. میں نے انویسٹ کر دیا آخرت پہ، اب وہ دنیا کے میری نظر میں وقت نہیں رہے گی جتنی آخرت کے اندر میری وقت بن جائے گی. میرے اندر آخرت کے لیے دلچسپی پیدا ہو جائے گی کیونکہ میں نے اپنی بڑی پیاری چیز وہاں پہ انویسٹ کر دی، وہاں پہ لگا دی. اب آپ نے اپنی بڑی پیاری چیز دنیا کے اندر انویسٹ کر دی ہے، تو لازمی طور پہ دنیا پہ ہی نظر رہنے والی. اب آپ کی بڑی پسندیدہ چیز ہے، اللہ نے جو ہم نے نیکی کے اپنا تصور میں یہ پڑھا تھا، تو کنسپٹ آف ورچو کا جو ہم نے ٹاپک کور کیا تھا، وہاں پہ بھی یہ پڑھا تھا نا کہ اپنی پسندیدہ مال میں سے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا. جو اللہ کے راستے میں وہ مال خرچ نہ کرے، یعنی ایک تو نارمل طریقہ ہے، اللہ بوجھ نہیں ڈالتا، لیکن اگر آپ اس محبت کو اوور کم کرنا چاہتے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں اس میں سے، تو اس کا سیدھا طریقہ بلا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جتنا آپ کی ضرورت کا ہے نا، جتنا آپ کو چاہیے برتنے کا ہے، اس کو استعمال کریں اور باقی اللہ کے راستے میں دیتے ہیں. سنبھال کے نہ رکھیں. اگر سنبھال کے رکھیں گے، اس دنیا کے اندر رکھیں گے اس کو، کسی نہ کسی جگہ پہ سنبھالتے جائیں گے، تو محبت تو پیدا ہوتی جا نہیں. بندے کا وہاں پہ دل بھی وہاں پہ رہنا ہے، دماغ بھی وہاں پہ رہنا ہے، رجحان بھی وہیں پہ رہنا ہے. اس کو جس طرح سے آپ اللہ کے راستے میں نکالنا شروع کریں گے نا، اچھا یہ صرف مال تک نہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ بڑے لوگ کہیں گے بھائی یہ تو صرف آپ نے مال تک محدود کر دی ہے. آپ کی کوئی بھی قیمتی چیز ہے نا، جہاں پہ آپ کو دنیاوی فائدہ ہو رہا ہے،
اس کو ذرا نہیں اپنے آپ کے اوپر آپ نے جب پہلا تو آپ نے ارادہ کرنا ہے نا اپنے آپ کو بدلنے کا، تو ارادہ کر لیتے ہیں نا تو اس کے بعد یہ پاسبل ہو سکتا ہے. تو پھر کیا ہے کہ آپ کا کوئی کوئی بھی قیمتی کا مطلب آپ کا وقت ہے، آپ کو وہ دنیا میں فائدہ دے رہا ہے لیکن ایٹ اے سیم ٹائم آپ اس کو آخرت میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس دنیاوی فائدے کو قربان کر کے اپنے اوپر ایک دو بار جبر کر کے اس کو آخرت میں انویسٹ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں لگا دیں کہ مجھے آخرت میں اس کا فائدہ ہوگا. اپنے اوپر جبر کر کے ایک دو بار ارادہ کر لیں، بڑا اسٹرانگ ارادہ کر کے کر دیں. آپ نے وہاں پہ انویسٹ کیا تو آپ کی نظر اب وہاں پہ لگ جائے. ٹھیک ہے، مطلب میں آپ کو ایک اس کی مثال لیتا ہوں کہ آپ کی دکان پہ کوئی کسٹمر آتا ہے، لڑکیوں کے لیے تو نہیں ہے، لڑکیوں کے لیے بھی کوئی اور مثالیں ہو سکتے ہیں لیکن لڑکوں کے لیے لیٹس یہ بھی ایک مثالی بات ہے کہ، اور یہ آپ کو کسی بھی جگہ پہ آپ اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں کہ آپ کی دکان پہ کوئی کسٹمر آتا ہے، آپ کو اس کی بڑی فکر ہے، وہ بڑا تگڑا کسٹمر ہے لیکن ایٹ اے ٹائم وہاں پہ نماز کا وقت ہوتا ہے، آپ اس کو بند کرتے ہیں، یعنی دکان کو سائڈ پہ ہوتے ہیں، جا کے نماز پڑھتے ہیں. ایون آپ اس کو لیٹ کر سکتے تھے، یعنی نماز کو ایسا تو نہیں ہے کہ نماز کا ایک ہی ٹائم ہے اسی وقت آپ نے پڑھنا ہے، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں یار میں نے آخرت میں انویسٹ کرنا، میں نے اس کو قربان کرنا ہے آخرت کے فائدے کے لیے کہ میں نے باجماعت جا کے نماز کر لینی ہے، چاہے وہ میرا چھوٹا سا فائدہ ہے، وہ بڑا نہیں آپ سے سمجھے کہ باجماعت نماز پڑھ لینی ہے، لیکن میں نے آخرت پہ جا کے انویسٹ کیا تو اب آپ کی نظر وہاں پہ جم جائے گی، اس کے بجائے آپ کا دل وہاں پہ لگ جائے گا کہ یار وہاں پہ میں نے انویسٹ کیا، اور وہاں پہ ہی آپ کی نظر ہوگی، اس دنیا سے اٹھ کے وہاں پہ چل جائے گی کیونکہ آپ نے اپنی قیمتی چیز وہاں پہ لگا دی. اب آپ کا وقت ہو، آپ کے پیسے ہوں، آپ کے جذبات ہوں. ٹھیک ہے، ایک بندہ اس کو بڑی ایک جذباتی کنیکشن ہے کسی پرسن کے ساتھ، کسی کے انسان کے ساتھ. ٹھیک ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے تو ایک انسان اس کو اللہ کی رضا کے لیے وہاں پہ لگا دیتا ہے. اب کیا ہوگا، اب اس کی نظر ادھر ہو جائے گی کہ اللہ اس کی جزا دینے والا ہے اور آخرت میں دینے والا ہے کیونکہ اس نے اپنی بڑی پیاری محبوب قربان چیز جو ہے اللہ کے راستے میں کر دی. یہی تصور ہے قربانی کا کہ ایک انسان لیتا ہے نا، کوئی جانور لیتا ہے اور اس کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے. اور وہ آج کل تو اس کا ٹرینڈ ایسے چلا ہوا ہے جی ماشاء اللہ سے کہ وہ ایک رات پہلے جو ہے وہ لائے، مالک نے دیکھا بھی نہیں ہے وہ جانور، بس وہ چھری پہ ہاتھ لگایا، قربانی ہو گئی، بانٹ دیا، لے یہ اچھی قربانی ہے بھائی، یہ تو صدقہ ہو گیا، تو خیرات ہو گئی آپ کی. ٹھیک ہے، یہ قربانی نہیں ہے کہ آپ کو ایک جانور سے بڑی محبت ہے، آپ نے پالا ہے لیکن آپ نے انویسٹ کر دیا اللہ کے راستے میں، تو اب آپ کی وہاں پہ محبت ہو گئی ہے کہ آخرت میں آپ کو اس کا صلہ ملنے والا ہے، اجر ملنے والا ہے. تو اس طرح چھوٹے لیول سے شروع کریں اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کے راستے میں قربان کریں کہ یہاں پہ دنیا میں آپ کو ایک چیز کا فائدہ ہو رہا ہے، اس کے باوجود آپ اس کو ترک کر کے اس کو آخرت میں انویسٹ کرنا شروع کر دیں. تو جب آپ اس کو وہاں پہ انویسٹ کرنا شروع کریں گے تو آہستہ آہستہ اس چیز کی محبت کم ہونا شروع ہو جائے گی. ارادہ کرنا ہے پہلے، اگر کوئی ارادہ ہی نہ کرے تو وہ پھر آپ کا الگ معاملہ ہے، یعنی وہ پھر آپ دیکھ لیں گے آپ کا کیا بننے والا ہے. ارادہ کرنا ہے، آپ بندے ارادہ کریں. ٹھیک ہے، ارادہ کرنے کے بعد یہ چیزیں پاسبل ہو سکتی ہیں. پھر دیکھیں، جو ایک چیز ہے نا ایک انسان کو یاد رکھنی چاہیے وہ ہے اپنی موت کا تصور، اس کو نہیں بھولنا چاہیے. ایک انسان اپنی موت کو یاد کرتا رہے نا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو موت اور حیات کا کارخانہ بنایا ہے. یہاں پہ ہر وقت لوگ مر رہے ہیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز مر، جانور مر رہے ہیں، انسان مر رہے ہیں، پرندے مر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز مر رہی ہے. اس لیے کہ ایک انسان یاد رکھے کہ اس کا موت. آپ ذرا نا کوشش کیا کریں، اگر آپ اس کو وہاں پہ کام رکھتے ہیں تو یوٹیوب سے جو ہے نا، اور نہیں تو لوگوں کی ڈیتھ سینز جو ہے وہ دیکھا کریں. جب آپ اپنی موت کو یاد کرتے ہیں نا وہ آپ کے سامنے آتا ہے. اب آپ کسی کی موت کو دیکھتے ہیں تو آپ کے برین میں میرر نیورون ہے، وہ آپ کے سامنے آپ کی موت کو بھی دکھاتا ہے. لازمی طور پہ آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ جب میں مروں گا تو کیا ہو، جب میں مروں گا تو کیا میرا بننے والا. جب موت کو یاد کریں گے، جب موت آپ کے ذہن میں ہوگی، آخرت آپ کے ذہن میں آئے گی، تو پھر یہ دنیا آپ کی نظر میں پھر اس کی اور اہمیت کم ہوگی کہ یار یہ تو جو ہے کسی بھی ٹائم پہ کام لگ جانا ہے، اس سے بچو. ٹھیک ہے، تو آپ کی پرائورٹی جو ہے نا وہاں پہ سیٹ ہونا شروع ہوگی جب آپ موت کو یاد
ایک ایسی چیز ہے موت کا خوف، ایک ایسا ہے جو کہ ایک انسان کو لرزا دیتا ہے. یعنی دیکھیں یہ موت کو بھی انسان بھولا ہوا ہوتا ہے نا، جس کی وجہ سے اصل میں معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. آپ کو موت سے غفلت ہو جائے. لوگ جی رہے ہوتے ہیں، زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو یعنی ایک چیز سے غفلت برت رہے ہوتے ہیں. میں جی رہا ہوں، مجھے لگتا ہی نہیں ہے کہ میں نے کبھی مرنا ہے، یا میں بھول گیا ہوں، لگتا ہے یا نہیں لیکن میں بھول گیا ہوں، میرے مائنڈ سے نکل گیا میں نے مرنا بھی، میری موت بھی آنی. لیکن جب میں موت کے منظر کو یاد کروں گا کہ ایک دن میرا جنازہ اٹھا ہوا ہے، یا لوگ میری باڈی کے قریب بیٹھ کے رو رہے ہیں، یا ایک دن جس دن مجھے قبر میں اتارا جا رہا ہے، یا وہ قبر کی پہلی رات ہے، وہ قبر جب اس کے اندر فرشتے آ رہے ہیں، اس منظر کو آپ یاد کریں گے تو ایک انسان لرز جائے، وہ کہے گا نہیں. تو یہ ایک سائیکولوجیکل چیز ہے، ایک جو کہ آپ کو ٹریگر کرے گی اس جگہ پہ کہ نہیں بھائی، دنیا جو بھی ہے ادھر بھی توجہ دینی ہے، یہ بھی چیز ہے جو کہ کرنے والی. پھر آپ برائیوں سے باز رہیں گے. یہ پھر آپ کو چیز ہے مزید اس دنیا کی محبت کو کم کرے گی، مزید آپ کو جو وہ تمام تر ٹریپس ہیں، یعنی جو میں نے وہ آپ کو پیچھے بتا دیا کہ جو تعویلات انسان کرتا ہے، تو ان تعویلات کو کرنے سے انسان کو روک کے رکھے گی. پھر ان دو چیزوں کے بعد وہ آٹومیٹیکلی انسان اس طرف تو جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ کم از کم نماز جو ہے اسے پڑھے، دل کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضری کے احساس کے ساتھ، تاکہ ایک انسان کو اس بات کا منظر یاد رہے، وہ اس سے غافل نہ ہو. ایک دن اسے فزیکلی بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے ہی حاضر ہونا ہے، تو وہاں پہ جا کے وہ کیا کرے گا، کیا جواب دے گا. جواب دہی کا دن بھی آنا ہے. تو اللہ کے سامنے عاجزی کا اعتراف کرنے کے چکر میں بار بار اللہ کے سامنے جا کے پیشی دلانا کہ نماز آپ کو اس چیز کا یاد دلاتی ہے. تو یہ ایک تھرڈ چیز ہے. لیکن یہ آپ نماز تک پہنچیں گے تبھی جب آپ پہلے دو کام کرنا شروع کریں گے. جب آپ کے اندر سے یہ دنیا کی جو رغبت ہے، یہ جو محبت ہے وہ کم ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ آپ اپنی موت کو یاد کرتے ہیں، پھر اور آپ کی نظر میں اس کی اہمیت کم ہوتی ہے، پھر آپ لبکتے ہیں اللہ کی طرف، تو پھر جا کے آپ کسی طرح کی نماز کی طرف آتے ہیں. تو یہ ہے ایک انسان کی تیاری. تو اگر آپ نے یہی احساس کسی دوسرے کو دلانا ہو کہ آپ ایسا کریں، وہ بندہ نہیں کر رہا، تو آپ اس کو موت کے احساس سے شروع کریں. موت کے احساس سے شروع کر لیں، اس کی انویسٹمنٹ کروائیں آخرت میں، پھر اس سے نمازیں پڑھیں. یہاں پہ کیا کیا جاتا ہے، یہاں پہ ماشاء اللہ سے بندے کو پہلے جو ہے نا اس کا لباس تبدیل کروایا جاتا ہے. بھائی لباس سے کیا بن جانا، اس کا دل ہی اس چیز سے آ رہی ہے، تو آپ لباس چینج کروا کے کیا کر لیں. وہ اس کا دل جو ہے وہ کسی اور طرف لگا ہوا ہے. آپ اس کے اوپر جتنی مرضی داڑیاں لگوا دیں، پگڑیاں پہنا دیں، اس کو کوئی پتہ نہیں چلے. ٹھیک ہے. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہ لڑکیوں نے پردے کیے ہوئے ہیں، اندر سے سارے کام وہی چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ معاملہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ آپ کے جو اندر والی دنیا ہے نا وہ نہیں بدلی ہوئی ہوتی. یہ اندر کی دنیا کس طرح سے بدلی، یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھی ہیں. مزید اب اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی سوال ہے کر لیجئے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.